ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ راہ خدا میں اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے۔ یہ آیت کریمہ اور اس سے پہلے آیت کریمہ میں بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو بے دین ہوتے ہیں یا بد دین ہوتے ہیں، وہ اگر زمین بھر کر کے بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو وہاں صدقات مردودہ کا بیان تھا، اور یہاں پر صدقات مقبولہ کا بیان ہے، یعنی وہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کیا جائے، خرچ کیا جائے اور قبول ہو جائے۔ تو وہاں پر ایمان نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر زمین بھر کر کے وہ سونا خرچ کریں تب بھی قبول نہیں ہے، اور اگر ایمان اور اخلاص ہے تو ایک معمولی سی چیز بھی خرچ کرے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ خزرج کے ہیں، اور یہ حضرت حسان ابن ثابت اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد ہوتے ہیں۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جو تم میں سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو بھلائی کو نہیں پہنچو گے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری بارگاہ رسالت میں آئے، اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسی ایسی آیت کریمہ آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، میرے مالوں میں سب سے محبوب جو مال ہے وہ باغ بیرحہ ہے۔ یہ ایک باغ تھا جو مسجد نبوی شریف کے سامنے، اب اس وقت وہ مسجد نبوی میں شامل ہو گیا، اس میں ایک کنواں تھا۔ اس کنویں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور قیلولہ بھی عموماً اسی باغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اس کا پانی بہت پسند فرماتے تھے۔ اصل میں وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت ابو طلحہ انصاری یہ حضرت ام سلیم کے شوہر ہیں، اور حضرت ام سلیم جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے خالہ لگتی ہیں، خاندانی ماں کی طرف سے وہ دور سے خالہ لگتی ہیں۔ تو یہ ایک رشتہ تھا جس رشتے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کے ہاں جایا کرتے تھے۔ تو اسی باغ میں وہ رہتے تھے، تو وہ جاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ وہیں پر اللہ کے رسول جب قیلولہ فرماتے دوپہر میں، اور پسینہ جب نکلتا تو ہم حضرت ام سلیم اسے شیشی میں جمع کر لیا کرتی تھی، اور اس باغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنواں تھا وہ کنواں بھی اس کا پانی بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس کنویں کی جو نشانی ہے ابھی باقی رکھی گئی ہے، نزدی حکومت نے بھی باقی رکھی ہے۔ مسجد نبوی شریف کا وہ دروازہ جو احد شریف کے سامنے ہے، جو غالباً باب ملک فہد کے نام سے ہے، ملک فہد جو گیٹ ہے، اس گیٹ پہ جو جب مسجد نبوی شریف کی طرف کھڑے ہو کر کے کہیں تو بائیں لیفٹ سائڈ کا جو گیٹ ہے اس سے آدمی جب داخل ہوگا، 3 گیٹ ہیں، جتنے بھی گیٹ وہاں بنے اس کے 3 حصے ہیں، تو لیفٹ سائڈ کے جب اس سے داخل ہوں گے تو اندر جو مسجد نبوی کے 2 ستون بنے ہوئے ہیں، 2 ایک ستون یہاں ایک ستون یہاں، 24 ہے، ہاں
گیٹ نمبر 24 یا 22 جو بھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ملک فہد ہے، اس کا نام ملک فہد ہے۔ اس سے جب اندر داخل ہوں گے تو جو دو ستون بنے ہیں، ان ستونوں کے درمیان جو صف ہے، تو گیٹ سے جیسے داخل ہوں گے 1 2 چھوڑ کر کے تیسرے اس میں در میں اس کی قالین بچھائیں گے تو نیچے ایک گول سا دائرہ بنا ہوا ہے، اور بیچ میں ایک جو ہے جو زعفرانی کلر کا ایک پتھر لگا ہوا ہے، وہ اس کنویں کی نشانی ہے، وہ کنواں وہیں پر ہے۔ میں نے پڑھا تو تھا کہ مسجد نبوی شریف میں یہ باغ داخل ہو گیا ہے، تو کسی نے بتایا کہ اس کی نشانی ابھی باقی رکھی گئی ہے۔ تو میں جب تلاش کرنے کے لیے گیا دن میں، تو جو متوے تھے وہ مجھ کو گھورنے لگے، تو میں وہاں سے ہٹ گیا، اور رات میں 3 ساڑھے 3 بجے میں گیا ہوں، تو اٹھا کے قالین دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں مل رہی تھی، تو ایک بوڑھا پاکستانی وہیں پر نماز پڑھ رہا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ جو چیز آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں پر ہے۔ تو وہ چیز اب بھی اس کی نشانی موجود ہے، وہ باغ بیرحا تھا جس میں کنواں تھا، اس کنویں کی وہ نشانی ابھی موجود ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ کے محبوب ترین مال میں سے وہ باغ تھا۔ تو وہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میرا سب سے پسندیدہ جو مال ہے وہ یہی باغ ہے، میں یہ رضائے الہی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، اور اگر کوئی ایسی سبیل راستہ ہوتا کہ میں اسے خاموشی سے خرچ کرتا تو کر دیتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاباشی دی اور تحسین فرمائی، اور کہا کہ مال ذاک مال رابح، یعنی یہ تیری تجارت بہت نفع بخش ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو طلحہ انصاری سے کہا کہ اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس مال کو حضرت حسان ابن ثابت، حضرت ابی بن کعب وغیرہ جو ان کے چچا زاد تھے ان کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں حضرت زید ابن حارثہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، بہت عمدہ قسم کا، اعلیٰ قسم کا گھوڑا تھا۔ تو وہ گھوڑا لے کر کے آئے۔ اچھا، اس زمانے میں گھوڑے وغیرہ کی اہمیت ہو نہ ہو، لیکن اس زمانے میں یہی چیز جو ہے آدمی کی مال جس دروازے پر گھوڑا بدھا رہتا تھا وہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ بہت مالدار ہے۔ آج کل جیسے فلیٹ کے سامنے یا آپ کے بنگلہ کے سامنے BMW کھڑی ہو تو آدمی اندازہ لگا لے کہ ہاں یہ مالدار ہے، اسے اس زمانے میں جس گھر کے دروازے پر گھوڑا بدھا رہتا تھا وہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ مالدار ہے۔ شاعروں کی تاریخ ہم نے پڑھی ہے، بہت سے ایسے شاعر ہوتے تھے جو اپنے گھر کی حیثیت کو بچانے کے لیے کرائے پر گھوڑا لا کر کے باندھا کرتے تھے اپنے دروازے پر۔ تو یہ مرغوب ترین مال تھا اس زمانے کا، اور تیز ترین سواری تھی اس زمانے کی۔ تو ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کا نام سبل تھا، یہ لے کر کے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ راہ خدا میں میری جانب سے صدقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا لیا اور انہی کے بیٹے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ تو حضرت زید نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو راہ خدا میں صدقہ کیا، کہ اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے، اور اٹھا کر کے انہی کے جو ہے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس عراق میں جب وہ گورنر تھے ان کے پاس خط لکھا کہ میرے لیے کوئی خوبصورت ترین باندی خرید کر کے بھیجو۔ تو انہوں نے خریدا کسرا ایران سے اور خرید کر کے بھیجا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو بہت پسند آئی، اور اتنی پسند آئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آئی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت کریمہ پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک راہ خدا میں اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہیں کرو گے بھلائی نہیں پاؤ گے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے کہ ان کی ایک مادی تھی، وہ اتنی محبوب تھی
کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگر راہ خدا میں صدقہ کرنے کے بعد اسے لینا درست ہوتا تو میں اسے خرید کر کے اس سے نکاح کر لیتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو میں نے اپنی اس محبوب ترین باندی کو جو ہے راہ خدا میں صدقہ کر دیا اور اسے جو ہے آزاد کر دیا۔ اچھا اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ترین چیز کو خرچ کرے۔ آدمی جو خود پسند کرے وہ بھی وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے، ابھی جو جمعہ کو تقریروں کا سلسلہ چل رہا اس میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے حتیٰ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ کرے گا تب مومن کامل ہوگا۔ تو ہم تو تازی روٹی کھا لیتے ہیں، باسی اٹھا کر کے فقیر کو دے دیتے ہیں۔ تو جو ہے ایک بزرگ تھے، ان کا واقعہ ہے نا کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد جو ہے ان سے کہا، بیٹھا کچھ دن رہا، پھر جانے لگا تو کہا کہ کچھ نصیحت کر دیجئے۔ تو نصیحت کیا انہوں نے، تو نصیحت انہوں نے یہ کیا کہ کبھی بھی مخلوق کو خدا کے برابر مت کرنا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلند رکھنا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اور یہ ایسا تو ہرگز مت کرنا کہ مخلوق کو خدا سے بڑھا دو۔ تو اس نے سوچا یہ کون کرتا ہے بھائی، بندہ بندہ ہے، خالق خالق ہے، یہ کون کرتا ہے ایسا؟ تو بہت پریشان ہوئے اور جا کر کے رات میں اسی خانقاہ میں سوئے، اور اس کے بعد جو ہے رات بھر پریشان رہے کہ یہ کیسی نصیحت انہوں نے کر دیا ہے بلا وجہ کی۔ صبح صبح انہوں نے ناشتہ بھیجا، جو بزرگ تھے انہوں نے ناشتہ بھیجا۔ ناشتے میں کیا بھیجا؟ کچھ رات کا بچا ہوا کھانا تھا وہ بھیجا، اور کچھ تازہ تازہ جو ہے گوشت وغیرہ بنا کر کے، روٹی وغیرہ بنوا کر کے انہوں نے بھیجا، یعنی باسی کھانا، تازہ کھانا بھیجا۔ اور جیسے ہی کھانا پہنچا تو دروازے پر ایک فقیر آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر دے دو۔ تو اس نے دیکھا کہ کھانا زیادہ ہے، ناشتے میں اتنا بہت ہے، تو اس نے جو ہے تازہ والا کھانا رکھ لیا، باسی اٹھا کر کے فقیر کو دے دیا۔ جب ناشتہ کر کے جانے لگے تو بلوایا، انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ مخلوق کو خدا کے برابر مت ٹھہرانا، اور تم نے تو مخلوق کو خدا سے بڑھا دیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس نے مخلوق کے نام پہ نہیں مانگا تھا، رب کے نام پر مانگا تھا، اس نے اللہ کے نام پر مانگا تھا، اور اللہ کے نام پہ محبوب ترین چیز دینی چاہیے۔ تم نے اپنی ذات کے لیے تو تازہ رکھ لیا، مخلوق کے نام پر جو چیز آئی وہ تو تازہ رکھ لیا، اور خالق کے نام پہ جو چیز مانگی گئی وہ باسی اٹھا کر کے دے دیے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو محبوب ترین چیز خرچ کی جائے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے صدقہ کرتے، وہ شکر، بوری کی بوری شکر خرید کر کے غربا میں بانٹتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا بلاؤ جو بوری کی بوری شکر کیوں خرید کر کے صدقہ کرتے ہیں اور غربا میں بانٹ دیتے ہیں، قیمت دے دیا کیجئے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مجھے شکر بہت پسند ہے، حد سے زیادہ شکر پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں میں اللہ کی راہ میں وہ چیز میں خرچ کروں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالی یہ بھلائی کا سبب بنتی ہے۔ یہ تو خرچ کرنے والے بہت کچھ خرچ کرتے ہیں۔ دوسری چیز اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حتیٰ تنفقوا مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کا مطلب ہوتا ہے اس میں جو ہے استمرار پایا جاتا ہے، تسلسل پایا جاتا ہے، یعنی خرچ کرتے رہا کرو، ایک مرتبہ خرچ کر کے مطمئن مت ہو جاؤ، خرچ کرتے رہا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر قسم کا صدقہ کرو، یعنی صدقات واجبہ بھی، صدقات نافلہ بھی، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات جو نفلی صدقے یہ بھی کیا کرو، یعنی دانہ ہر جگہ پھینکو، نہ جانے کون سی زمین اور کون سا وقت ایسا ہو کہ وہ دانہ اگ جائے،
کون سا وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب ترین ہے کہ اس میں وہ صدقہ قبول ہو جائے، اس لیے کرتے رہا کرو۔ اچھا، پھر کرنے کے بعد جو ہے اس چیز کو آدمی کو جو ہے اعلان بھی نہیں کرنا ہے، اشتہار میں نہیں چھپوانا ہے کہ فلاں صاحب نے جو ہے فلاں اتنے لوگوں کو کمبل دے دیا، اتنے لوگوں کو جو ہے راشن دے دیا ہے، یا واٹس ایپ پہ لگا دیا جائے، نہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ، جو بھی چیز معمولی سے معمولی چیز بھی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو خرچ تو اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، اور جس کی رضا کے لیے کیا گیا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، وہ تو دلوں کے ارادے کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے دل میں کیا ارادہ آنے والا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن رب کائنات کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے دل میں کیا ارادہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو وہ تو ایسی ذات ہے کہ وہ سب کچھ جانتی ہے۔ اس لیے صدقات و خیرات کرنے کے بعد جو ہے آدمی اس کا اشتہار نہ لگائے اور اس کی تشہیر نہ کرے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم جو بھی خرچ کرتے ہو میں تو جانتا ہوں، اگر میری رضا کے لیے تم دیتے ہو تو پھر میں جانتا ہوں، اور اگر مخلوق کی رضا کے لیے دیتے ہو تو پھر انہیں جناؤ اور انہیں بتاؤ اور تشہیر کرو۔ اور جو اللہ کی بارگاہ میں جو شخص جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے غالباً پہلی تقریر میں یہ گفتگو کیا تھا کہ نیتوں کے اوپر جو ہے بڑا اعمال کی قبولیت کا مدار ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو لوگ رضائے رب کے علاوہ مخلوق کی خوشنودی اور رضا کے لیے یا کسی جو ہے تعریف اور توصیفی کلمات کی چاہت کے لیے انہوں نے کوئی نیک کام کیا ہوگا یا راہ خدا میں خرچ کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے جس کے لیے دنیا میں کیا تھا جا اسی سے آج اس کا اجر مانگ لے، میرے یہاں اس کا اجر نہیں ہے۔ تو ایسے خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صدقات و خیرات جو کیا جائے وہ خوش دلی سے کیا جائے، ہاں، ناک منہ بسور کر نہ دیا جائے تو خوش دلی سے دیا جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اسی طریقے سے سارا مال خرچ نہ کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ مما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ پورا مال اٹھا کر کے دے دیا اور پھر کٹورا لے کر کے آدمی روڈ پر بیٹھ گیا، نہیں، اپنے جو اخراجات ہیں وہ ہمارے زیر کفالت جو لوگ ہیں ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ان چیزوں کا بھی لحاظ کیا جائے، تو جو ہے اتنا خرچ کیا جائے کہ آدمی خود فقیر نہ ہو جائے۔ اس آیت کریمہ سے جو ہے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کو صرف جو ہے ایمان کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اعمال بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان جڑ ہے۔ جس طریقے سے ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے، جڑ سے نکلنے والی جو تنے میں شاخیں ہوتی ہیں، ان شاخوں کے اوپر پھل لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان ایک جڑ ہے، ایک درخت کا وہ تنا ہے، اس درخت کے تنے کے اوپر جو شاخیں ہوتی ہیں وہ اعمال کی شاخیں ہوتی ہیں، روزے ہیں، نماز ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، حج ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، یہ شاخیں ہوتی ہیں۔ ان شاخوں میں جو پھل ہوتا ہے تو آدمی جب تنے کی حفاظت کرے، شاخ کی حفاظت کرے تبھی پھل کھا پائے گا۔ ایمان کی اگر حفاظت نہیں کر سکا تو پھر اس کا پھل نہیں ملے گا، جڑ کی نہیں بچا سکا تو پھل نہیں لگنے والا، شاخ کو نہیں بچا سکا تو پھل نہیں لگنے والا۔ اسی طریقے سے ہمارے ایمان اور عمل جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کا ثمرہ، اس کا پھل ملتا ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ آدمی کو جو ہے کم سے کم اپنے اخراجات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما اصبت بمال قط انفس عندي من سهم الذي هو في خیبر، کہ یا رسول اللہ مجھے کبھی بھی اتنا عمدہ مال نہیں ملا ہے جو مال مجھے خیبر میں مال غنیمت میں ملا ہے۔ باغ کا ایک حصہ تھا، وہ مال غنیمت کے طور پر ملا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، جب یہ آیت کریمہ نازل تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کیا اس میں حکم فرماتے ہیں؟ فماذا تأمرنی بہ، تو آپ مجھے اس سلسلے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ میں اسے رائے خدا میں خرچ کر دوں، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ترین مال ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اسے پورا اٹھا کر کے خرچ کر دو، اللہ کے رسول نے فرمایا حبس الاصل وصبل الثمرہ، اصل کو اپنے پاس رکھو، اپنے قبضے میں، اپنی ملکیت میں رکھو، اس سے نکلنے والے پھل فروٹ کو صدقہ کرتے رہو۔ تو آدمی اپنی ملکیت میں مال رکھے، اس سے ہونے والی آمدنی کو راہ خدا میں صدقہ کرے، اس کا گھر بھی چلے گا، غریبوں کا گھر بھی چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔